الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، ہماری گفتگو ملوکیت پر چل رہی تھی کہ مذہب اسلام کے اندر ملوکیت کس قدر مذموم ہے۔ کیا جس طرح سے اخوانیوں نے پروپیگنڈا پھیلا رکھا ہے ملوکیت اور خلافت کو لے کر کے، کیا وہ سب صحیح ہے، یا ان کا محض یہ پروپیگنڈا ہے، ان کا مقصد اقتدار اور حکومت کو حاصل کرنا ہے، عالم اسلامی کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک لے جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تحریکیوں کے جد امجد سید مودودی کو کہ پہلے انہوں نے ووٹ کو حرام کہا، لیکن جب یہ پاکستان کے اندر گئے وہاں انہوں نے ووٹ کو حلال کر دیا۔ جنرل ایوب کے سامنے ایک شیعہ رافضیہ عورت کو انہوں نے کھڑا کر دیا، فاطمہ جنہ کو، اس کے لیے یہ پرچار کرنے لگے، اسے ملک کا سربراہ بنانے کے لیے انہوں نے کمپیننگ شروع کر دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی صرف ایک ہی کمی ہے، وہ عورت ہونا، باقی تو سب 99 خوبیاں ہیں ان کے اندر، اور جنرل ایوب کے اندر تو 99 برائیاں ہیں سوائے ایک خوبی کے کہ وہ مرد ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بیوقوف بنایا۔ امت کے اتنے حساس مسئلے میں انہوں نے عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنایا کہ ملک کی سربراہی کو، قوم کا سربراہ یہ ایک عورت کو بنانے کے لیے تن من دھن سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک شیعہ رافضیہ جو خمینی کے مذہب پر تھے۔ آخر یہ ایک شیعہ کے ذریعے سے اور وہ بھی عورت کے ذریعے سے کون سی حکمرانی چاہتے تھے، کون سی حکومت الہیہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ حکومت الہیہ کہتے کہتے مر گئے، لیکن ایک شیعہ عورت کو لا کر کے ملک کا حاکم بنا کر کے، وہ بھی ڈیموکریسی کے ذریعے سے، یہودیوں کے پارلیمانی نظام کے ذریعے سے، انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے سے، وہ بھی مسلمانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ وضعی قانون جو بنایا گیا ہے پاکستان کے اندر، وہ کس کے نظام پر بنایا گیا ہے؟ انگریزوں نے بنایا ہے، وہی سارا نظام چل رہا ہے تھوڑا بہت ڈال کر کے۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے پارلیمانی نظام یہ انہی لوگوں کا ایجاد کردہ نظام ہے۔ ایک طرف انگریزوں کا بنایا ہوا نظام، دوسری طرف شیعہ رافضیہ کو لانے کا، پھر اس کے بعد ایک عورت ہے۔ یہ اسلامی حکومت چاہ رہے تھے، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے پیروں کا یہ حال تھا تو آخر ان کے پیروکاروں کا کیا حال ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے۔ یہ چھٹی پوائنٹ تھی۔ خود ساتویں پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، سید مودودی، انہوں نے سعودی ملوکیت کی کبھی برائی نہیں کی، کبھی اس کو برا نہیں کہا۔ یہ بنو امیہ کی ملوکیت کی برائی انہوں نے خوب کی ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ 41 کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد، امیر معاویہ کے دور میں خلافت کا سارا نظام تہس نہس ہو گیا، انہوں نے مٹا دیا اور ملوکیت قائم کر دی، بنیاد رکھ دی، دنیا بھر کی مذمت کی ہے۔
لیکن انہوں نے کہیں نہیں آپ دیکھیں گے ان کی کتابوں میں کہ سعودی ملوکیت کی انہوں نے برائی کی ہو. کیوں؟ آخر سعودیہ کے اندر بھی تو ملوکیت تھی ان کے دور میں. ان کے دور میں ملک فیصل تھے، ملک خالد تھے، ان کے دور میں ملک فہد تھے. آخر کیوں نہیں انہوں نے برائی کی؟ وہاں دورے کرتے تھے، بار بار چندہ اٹھاتے تھے وہاں سے. فیصل ایوارڈ ویسے نہیں ملا تھا، ساتھ میں 2 لاکھ ریال بھی ملا تھا. اس لیے انہوں نے سعودی ملوکیت کی برائی نہیں کی ہے. کہیں بھی اپنی کتاب میں انہوں نے نہیں لکھا سعودی کے خلاف کہ سعودی میں اس طرح سے نظام ہے، ایسا ویسا. جبکہ انہوں نے بنو امیہ کی ملوکیت کی مذمت کی ہے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، اور ساتھ میں ملعون خمینی کے ذریعے بغاوت برپا کر کے جو وہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کیا گیا ایران کے اندر، اس کی یہ تعریف کرتے تھے اور اس کو دارالاسلام قرار دیتے تھے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کاتب وحی کے ذریعے سے قائم کی گئی خلافت کو یہ ظالم ملوکیت بولتے تھے. ہم ثابت کریں گے بھائی کہ ان کی خلافت تھی، ان کی حکومت خلافت تھی، کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طرز حکمرانی انہوں نے منتقل کی تھی وہ خلافت تھی، نہ کہ بادشاہت تھی. اگر حضرت حسن کی حکومت کو اگر آپ خلافت مانتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت معاویہ کی بھی حکومت خلافت تھی، کیونکہ انہوں نے منتقل کیا تھا، وہ جبرن نہیں بنے تھے، انہوں نے منتقل کیا تھا. اور سارے لوگوں نے بالاتفاق بیعت کی تھی، اور اس سال کو عام الجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے تعلق سے حدیث میں صاف صاف آیا ہوا ہے کہ ابنی ھذا سید سیسلم بین یدیہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ 2 عظیم مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. مسلمان جماعت دونوں تھے، حضرت حسن کے ہاتھ پر اللہ نے صلح کرائی، اس کو عام الجماع قرار دیا گیا، صلح کا سال کہا گیا. تو آخر حضرت حسن نے کون سی طرز حکمرانی منتقل کی تھی حضرت معاویہ کو؟ وہ خلافت تھی. اور لوگوں نے بالاتفاق، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر کوئی اختلاف کرنے والا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس عمل کی مخالفت کرنے والے صرف کوفی تھے، جن کے پیروکار شیعہ رافضی ہیں، ان لوگوں نے تو مخالفت کی تھی جن کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے. کوئی ایک صحابی نے مخالفت نہیں کی تھی، سارے صحابہ نے بالاتفاق حضرت حسن کے عمل کو، ان کے کردار کو سراہا تھا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق سب لوگوں نے خلیفۃ المسلمین مان لیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد 20 سال تک امن و امان رہا. عام الجماع کے بعد سے لے کر کے 20 سال تک حضرت معاویہ کے دور میں خوشحالی، فراوانی، ہر چیز کی، فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے چاروں طرف. جو رکا ہوا تھا ایک طرح سے 5-6 سال تک جو رک گیا تھا حضرت علی کے زمانے میں، اس کے بعد پھر سے شروع ہو گیا فتوحات کا زمانہ. اور ہر جگہ امن و امان، فراوانی، ہر چیز کی، سب لوگ خوش اور خرم. ایسے دور کو یہ لوگ کاٹ کھانے والی ملوکیت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ لوگ حضرت معاویہ کی حکومت کو ظالم حکومت قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ. جہاں پر عدل و انصاف کا دورہ ہو، ہر طرف امن اور شانتی ہو، کسی کو کوئی بھی شکایت نہ ہو. صحابہ کے زمانے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے شکایت نہیں کی. حضرت معاویہ آپ ایک بھی گواہی نہیں دکھا سکتے ہیں، خاص طور سے اہل بیت میں سے، حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو، محمد بن حنفیہ ہو، علی زین العابدین ہو، زینب ہو، سکینہ ہو، جو لوگ موجود تھے
اس دور میں آپ کسی کی بھی گواہی دکھا دیجیے، نہیں دکھا پائیں گے کہ کسی نے مذمت کی۔ سارے لوگوں نے بعد میں من گھڑت روایتیں اکٹھا کر لی، بدنام کرنے کے لیے شیعوں نے، رافضیوں نے، خارجیوں نے حضرت معاویہ کے دور کو، اور آج اسی کو لے کر کے سارے لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ سب لوگوں نے لٹریچر لکھ کر کے بھر دیا، معاویہ کی حکومت کو ظالم قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ظالم۔ تو ایک طرف یہ لوگ، خاص طور سے میں مودودی کی بات کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو، جو خود صحابی رسول تھے، کاتب وحی تھے، اور ان کا دور صحابہ سے بھرا ہوا تھا، ان کے دور کو جو عدل و انصاف کا دور تھا، جو صلح اور اتفاق کے ذریعے سے خلیفۃ المسلمین بنے تھے، ان کے دور کو یہ لوگ ظالم کہتے ہیں، کاٹ کھانے والی حکومت کہتے ہیں۔ اور یہی لوگ صحابہ کو گالی دینے والی حکومت کو دارالاسلام قرار دیتے ہیں۔ سید مودودی نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، کہیں ہیں باقاعدہ، اور مر گئے تمنا کرتے ہوئے کہ کاش اسی طرح سے حکومت، خمینی کی حکومت کی طرح سے ہمارے ملک میں بھی قائم ہو جاتی۔ یہ تمنا کر کے چلے گئے۔ آج جہاں جہاں شیعوں کی حکومت ہے عرب اسلامی ملکوں میں، مسلم ملکوں کے اندر، وہاں لوگ پریشان ہیں۔ یہ وہ تمنا کر رہے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ان لوگوں کی کیا خواہش تھی، یہ لوگ عالم اسلامی کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ ویسے نہیں، انہوں نے جب کتاب لکھی صحابہ کے خلاف، ایسی کتاب جو صحابہ کے خلاف ایک جرائم کی پوری جو فہرست بنا کر کے پیش کر دیا، ایران نے فوراً اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے نصاب تعلیم میں اپنے یہاں ڈال دیا، ہزاروں کی تعداد میں اس کو ترجمہ کر کے فارسی زبان میں پھیلا دیا۔ گواہی کے طور پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ معاویہ اور اس کے بعد جن لوگوں نے حکومت قائم کی ہے، اگر دیکھنا ہے کیسی حکومت تھی، ظالمانہ غاصبانہ، تو جا کر کے آیت اللہ مودودی کی کتاب پڑھو۔ حوالہ دیتے ہیں وہ لوگ۔ ہم کہیں گے تو آپ نہیں مانیں گے، آپ اپنے علماء کی کتابیں پڑھو۔ یہ ان لوگوں کی کرتوت ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ان کے جو پہلے مرشد تھے حسن بننا، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ انہوں نے کیا کیا آخر؟ جتنا یہ لوگ مذمت کرتے ہیں اتنا ہی وہ دلدادہ تھے ملوکیت کے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے۔ ایک طرف سعودی شاہ عبدالعزیز کے پاس آتے ہیں، دو زانو بیٹھ کر سلام کرتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سامنے جھک کر کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک شاخ کھولنے کے لیے، ایک برانچ قائم کرنے کے لیے اجازت دے دیجئے۔ شاہ عبدالعزیز نے پوچھا کس چیز کی آپ شاخ کھولنا چاہتے ہیں، کون سی برانچ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اخوان المسلمین کی۔ شاہ عبدالعزیز نے کہا نحنو اخوان و نحنو مسلمون، ہم لوگ یہاں سب بھائی بھائی ہیں، ہم لوگ یہاں سب مسلمان ہیں۔ بھئی جہاں پر بھائی بھائی نہ ہو، جہاں پہ اختلاف ہو، جہاں پہ مسلمان نہ ہو، وہاں پہ اس طرح کی جماعت جا کر کے قائم کرو۔ یہاں پر ضرورت نہیں ہے کسی کو مسلمان بنانے کی۔ ہمارے یہاں جہاں مسلمان نہیں ہے وہاں جا کر کے اس طرح کی جماعت قائم کرو اور مسلمان بناؤ۔ ہم لوگ یہاں پر مسلمان ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو نکال دو، ھذا صاحب فتنہ، یہ تو فتنہ پھیلائے گا چل کر کے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ نکال دیا گیا۔ تو وہ تو حسن بننا کہنے کا مطلب یہ ہے، ملوکیت کے پیچھے چل رہے تھے،
انہوں نے کبھی نہیں ملوکیت کی برائی کی ہے. اور دوسری طرف اپنے ہی ملک مصر کے اندر ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا شاہ فؤاد، اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے. بلکہ شاہ فؤاد کا جب انتقال ہو گیا تو اس پر اخوانیوں نے خوب مرثیہ لکھا. حسن بنا نے مرثیہ لکھا ہے، اس کا تعریفیں کی اس کی. اسلام کا پاسدار، دین کے جھنڈے کو بلند کرنے والا کہا، جبکہ وہ انگریزوں کے اشارے پہ چلتا تھا. ملک فؤاد اس کو دین کے جھنڈے کو بلند کرنے والا کہا. رافع رایت الاسلام، حامل اسلام، اسلام کا یہ پاسدار ہے، علم دین کو بلند کرنے والا ہے. اخوانیوں نے اس قدر تعریف، مدح سرائی اور مرثیہ سے متاثر ہو کر کے بعد میں جو بادشاہ بنا اس وقت ولی عہد تھا ملک فاروق، اس نے اخوانیوں کو خوب اپنے قریب کر لیا کہ ان سے خوب فائدہ ہوگا، یہ لوگ خوب تعریفیں کر رہے ہیں. ولی عہد تھا، اس نے سوچا یہ میری بھی تعریف کریں گے اور ان سے فائدہ ہوگا، اس نے اپنے قریب کر لیا. تو پھر حسن بنا نے بھی خوب تعریف کی. حسن بنا کی اس نے خوب تعریف کی ملک فاروق نے، اور اسے اپنا مربی، استاذ، آئیڈیل بنا لیا. آج موجودہ مصری دستور جس کی اخوانی مخالفت کر رہے ہیں، وہ حسن بنا ہی کے دور ملوکیت کا بنا ہوا ہے، جس کی حسن بنا تعریف کیا کرتے تھے. مصر کے اندر جو دستور چل رہا ہے اس وقت نافذ ہے، جس کی یہ لوگ برائی کرتے ہیں. حالانکہ میں نے بتایا کہ ان کا جو دور تھا، مرسی کا جو دور تھا، اسی قانون کے حساب سے، اسی دستور کے حساب سے انہوں نے حکومت کی ہے، پھر بھی یہ لوگ برائی کرتے ہیں. اور حسن بنا اس کی تعریف کرتے تھے. یہ اخوانیوں کا دورہ میں کہ جنرل نجیب نے ملک فاروق کا تختہ پلٹا تو اخوانی فوجی حکومت کے ساتھ ہو گئے. حالانکہ اس وقت سارے اخوانی تحریکی فوجی حکومت کے خلاف نعرہ لگاتے تھے، اور اس وقت بھی لگاتے ہیں. لیکن جیسے فوجی حکومت آئی، شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا، فوراً یہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. چنانچہ ہم بات کریں گے حسن بنا کی کہ کس طرح سے انہوں نے ملوکیت کا ساتھ دیا. 1952 کے انقلاب سے پہلے جو وہاں فوجی حکومت آئی تھی، اس سے پہلے مصر کی سیاست 3 دائروں میں محدود تھی. ایک قصر ملکی، جس کا مصری سیاست میں سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا تھا. دوسرا جو سیاسی پارٹی تھی، وفد پارٹی، حزب الوفد، مصر کے اندر یہ مقبول عام تھی، اور اسی کے لوگ مصری سیاست میں سب سے زیادہ فعال اور سرگرم تھے، وفد پارٹی. تیسرا جو ہے انگریز، جو مصر کے اندر ایک استعماری قوت تھی، سامراجی طاقت تھی وہاں پہ، جو فوج اور سفارتکاری کے اعتبار سے ملک پر قابض تھی. انہی کی فوج غالب تھی. 1923 کے نئے اصلاحی دستور کے مصری شاہوں کی کوشش تھی کہ ملک کے عوام کا اعتبار بحال کیا جائے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے. ادھر حسن بنا نے 1928 میں گرچہ دعوتی مقصد کے لیے اپنی تنظیم بنائی تھی، لیکن ان کی نگاہ برابر شاہی محل پر جمی رہتی تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ مملکت کی مصلحت میں ہے کہ ہماری جماعت قصر ملکی کا حصہ بن کر کے رہے. مملکت کی مصلحت میں ہے کہ ہماری جماعت قصر ملکی یعنی شاہی محل کا حصہ بن کر کے رہے. یہ حسن بنا کہتے تھے. اخوان المسلمون حل ہی صحوۃ اسلامیہ، یہ سید یوسف کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 21 پہ دیکھ سکتے ہیں.
اس کے بعد اخوانی ملک فواد کے درباری بن گئے، اس کی خوب تعریفیں کرنے لگے۔ اس کی وفات کے بعد اخوانیوں نے اس پر خوب مرثیہ لکھا، اسے اسلام کا پاسدار اور دین کا جھنڈا بلند کرنے والا کہا۔ اخوانیوں کے اس قدر تعریف، مدح سرائی اور مرثیہ سے متاثر ہو کر ولی عہد فاروق نے انہیں اپنے قریب کیا۔ پھر تو حسن بنا نے اس کی بھی خوب تعریف کی اور اسے اپنا مربی، استاذ، آئیڈیل اور پکا دیندار، اسلامی اوامر کا نافذ کرنے والا قرار دے، یعنی ملک فاروق کو بھی شرعی قوانین کا پابندی کرنے والا قرار دے دیا۔ چنانچہ 1936 میں جب ملک فاروق کے حاکم مصر ہونے کا اعلان ہوا تو اخوانیوں نے استقبال کے لیے قاہرہ اور اسکندریہ کے درمیان قصر عابدین تک ریلوے لائن سے لگ کر طلبہ تنظیم کو لگا دیا، اتنی لمبی لائن، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیعت کے لیے تیار، یعنی ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں ملک فاروق سے۔ اخبارات میں ملک فاروق کو اخوانیوں کا اسوہ حسنہ، فخر الشباب، حامل مصحف، امیر المومنین، حامی حمد الدین کے القاب جیسے القاب سے نوازا گیا، اور ان عناوین پر کئی مضامین لکھے گئے۔ ملک فاروق نے جب عید ہجرت کی مناسبت سے اخوانیوں کی محفل میں حاضری دی، کیونکہ یہ ہجرت کے موقع کو لے کر کے یہ لوگ عید جشن مناتے ہیں، وہاں پر ملک فاروق حاضر ہوا ان کے جشن میں۔ جب اس نے حاضری دی تو اخوانی میگزین نے لکھا اس وقت، یہ ملک فاروق گیا ان کی محفل میں جہاں یہ لوگ ہجرت کے مناسبت سے برسی منا رہے تھے، تو دیکھیے کیا لکھتا ہے ان کا اخبار: انہو عاد سورۃ سالفہ سورۃ الرسول الکریم حینما طلع علی انصارہ طلوع البدر۔ ملک فاروق جب ان کی محفل میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، ملک فاروق نے، تو ہمارے سامنے سینکڑوں سال پہلے گزری ہوئی اس تصویر کو یاد دلا دیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کامل بن کر کے مدینہ کے انصار کے سامنے طلوع ہوئے تھے۔ اس طرح کی بات، انصار کے سامنے جس وقت اللہ کے رسول ہجرت مدینہ کے وقت آئے تھے اور انصار نے استقبال کیا تھا، وہ تسبیح دے رہے، وہ مثال دے رہے، کس کے لیے؟ ملک فاروق کے لیے۔ شاہ مصر ملک فاروق کے لیے یہ لوگ ایسی مثال دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو انصار مدینہ بن رہے ہیں اور اس کو نبی اکرم سے تسبیح دے رہے ہیں جب ہجرت کے وقت اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت جب مدینہ آپ تشریف لے کے آئے تھے۔ من قتل حسن البنا لمحسن محمد، صفحہ نمبر 21، اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ، کہ اس وقت ملک فاروق جب ان کے محفل میں آیا تو ایسی بات انہوں نے کہی۔ حسن بنا نے اخوانی میگزین الاخوان المسلمون 9 فروری 1937، آج ہی کی تاریخ، آج 9 فروری ہے، اس کے شمارے میں حامل مصحف کے عنوان سے لکھا، ایک مضمون لکھا، حسن بنا نے لکھا، حامل مصحف۔ حامل مصحف مانے ہوتا ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ کیا لکھتے ہیں؟ شاہ فاروق مصحف شریف کے محافظ ہیں، یعنی قرآن کے محافظ ہیں۔ 30 کروڑ مسلمان پوری دنیا سے آپ پر فدا ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں 30 کروڑ لگ بھگ مسلمان پائے جاتے تھے، آج حالانکہ 1 ارب سے بھی زیادہ ہوں گے۔ کہہ رہے دنیا کے جو مسلمان پائے جاتے ہیں اس وقت 30 کروڑ، وہ سب آپ پر فدا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی حفاظت کے لیے چن رکھا ہے، ملک فاروق کی تعریف کر رہے۔ جلالت الملک، آپ اللہ کی برکت سے آگے بڑھتے رہیں، آپ کے پیچھے آپ کی مخلص فوج کھڑی ہے۔ اپنی جماعت کو مراد لے رہے، یہ اپنی جماعت کو مراد لے رہے، مخلص فوج کھڑی ہوئی ہے آپ کے پیچھے، آپ آگے چلے۔
ملک فاروق کی تاج پوشی کے وقت اخوانیوں کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اسے ایک دینی پروگرام کے اندر عمل میں لایا جائے، یعنی ایک پروگرام بنایا جائے، دینی پروگرام، جہاں مطلب حمد و ثنا ہو، نعتیہ کلام پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت کی فضیلت بتائی جائے، پھر اس کے بعد تاج پوشی کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ جب بن رہا ہے تو اس کی فضیلت بتانی پڑے گی۔ تو انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ایک دینی پروگرام ہو اور اسی کے اندر تاج پوشی کی جائے، اور یہ تاج پوشی کوئی دوسرا نہیں کرے گا، جامع ازہر کے شیخ کریں گے، جو اس وقت شیخ مراغی تھے۔ لیکن وفد پارٹی کے رہنما اور وزیر اعظم نحاس پاشا نے اس کی مخالفت کر دی۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، جو وفد پارٹی والے بھی، حالانکہ ان کی بھی مقبولیت تھی، عوام میں بڑی مقبولیت تھی اس پارٹی کی، اور اخوانی اس پارٹی کے خلاف تھے اس وقت۔ تو وفد پارٹی نے، جن کی سرکار تھی اس وقت، پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں تھا، ان لوگوں نے مخالفت کر دی۔ اس طرح سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ زیادہ تر لوگ نحاس پاشا کے ساتھ ہو گئے، وفد پارٹی کے ساتھ ہو گئے، اور ان لوگوں نے ریلی نکالی اور یہ نعرہ لگایا الشعب مع النحاس، یعنی مصری عوام نحاس کے ساتھ ہے، یعنی وفد پارٹی کے ساتھ ہے، وفد پارٹی جو بولے گی وہ ہم کریں گے۔ اس طرح سے ایک ریلی نکالی گئی وفد پارٹی کے حق میں، اور ان لوگوں نے نعرہ لگایا الشعب مع النحاسی، مصری عوام نحاس کے ساتھ ہے، یعنی نحاس پاشا کے ساتھ ہے، وفد پارٹی کے ساتھ۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسن بنا نے بھی، وہ بھی اخوانیوں کو لے کر کے سڑک پر نکل گئے، انہوں نے بھی ریلی نکالی اخوانیوں کی، اور یہ لوگ ملک فاروق کے حق میں نعرہ لگانے لگے۔ حسن بنا نے کہا کہ سب لوگ کو اللہ مع الملک، اللہ مع الملک، اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات، ان لوگوں نے نعرہ لگایا کہ قوم جو ہے مصری قوم یہ نحاس پاشا کے ساتھ ہے۔ اخوانیوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا اللہ بادشاہ کے ساتھ ہے، یعنی ملک فاروق کے ساتھ ہے۔ پھر کیا تھا، سارے اخوانی مظاہرین اچانک ملک فاروق کو امیر المومنین کہنے لگے۔ اخوان المسلمون قراءۃ فی الملفات السریہ، اس کتاب میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اس وقت رچرڈ میسیل نے اخوانیوں پر شاہی پولیس ہونے کا الزام لگایا کہ یہ لوگ تو بادشاہ کے لیے ایسے جیسے کمانڈوز ہیں، پولیس کا کام کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حسن بنا کا یہ زمانہ ہے، یہ لوگ قصر شاہی محل اور اس وقت کے بادشاہ کے کیسے چمچے بنے ہوئے تھے کہ ان پر شاہی پولیس کا الزام تک لگایا گیا۔ کس طرح سے غلو کر رہے تھے، کس طرح نعرہ لگا رہے تھے اللہ مع الملک، اللہ بادشاہ کے ساتھ ہے۔ اب کیا رہ گیا اس کے بعد؟ عمر تلمسانی جو کہ تیسرے مرشد ہیں اخوانیوں کے، انہوں نے اخوانیوں کے خلاف تمام طرح کے الزامات کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب ہماری جماعت کے خلاف گہری سازش ہے، ایسی باتیں سحر آلود اور مقصد براری کے لیے۔ پھر اخوانیوں کے مظاہرے کو محترم اور عظیم بتایا، کہا جو کچھ اخوانیوں نے کیا بہت اچھا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ استاذ بننا دراصل اس مظاہرے سے اپنی جماعت کی قوت دکھانا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مصر کے اندر عملی پیمانے پر دین کو نافذ کیا جا سکتا ہے، ہم اس کی تائید کریں گے۔ ساتھ ہی شاہ فاروق کو یہ خاموش پیغام بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ان منکرات اور فواحش سے باز آ جائیں جن کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ کہنے کی تو ہمت نہیں ہے
ساتھ دے کر کے، ظاہر سی بات ہے جب تم ساتھ دے رہے ہو تو آدمی تو یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اس کو اور جرات محسوس ہوگی۔ تو جب ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ تو ملوکیت کی چمچہ گیری کر رہے ہیں، تو ایسا یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہ پیغام دینا تھا کہ ہماری طاقت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ملک فاروق کو یہ اندر سے پیغام تھا کہ ہم لوگ جب ساتھ دے رہے ہیں تو آپ اپنی اندر جو برائیاں اس کو ختم کر لو۔ یہ کون سا پیغام ہوا؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ملک فاروق باہری دروازے دورے سے باہر گئے، یورپ امریکہ گئے ہوئے تھے، 1937 میں مصر واپس آئے بادشاہ بننے کے دوسرے سال، تو اخوانیوں نے ان کا زبردست استقبال کیا، جس نے ان کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑا۔ یہاں بھی جماعت کا مقصد شاہ فاروق کا استقبال یا احترام کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے جماعت کی طاقت دکھانا مقصد تھا، اور یہ کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ استقبال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مقصد طاقت دکھانا تھا، اس کو خوش کرنا نہیں تھا۔ تو یہ لوگ کرتے ہیں کچھ اور مقصد کچھ اور رکھتے ہیں۔ سید یوسف نے عمر تلمسانی کے اس دفاع پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اخوانی جماعت کا دفاع کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جناب خود اپنی زبان سے اپنی جماعت کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ خود ایک طرف شاہ فاروق کے فواحش و منکرات کے ارتکاب کا اعتراف کر رہے ہیں، پھر اسی وقت دوسری طرف اس کا استقبال کر کے اس کے لیے اپنی تائید کا اظہار بھی کر رہے ہیں، بلکہ اسے امیر المومنین بھی مان رہے ہیں، حتیٰ کہ اسے خلافت کے منصب پر بٹھانا بھی چاہ رہے ہیں، ساتھ ہی اس کے بعد کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ شاہ فاروق کی تائید کا مقصد سیاسی اہداف حاصل کرنا تھا۔ گویا یہ تائید مخلص نہیں تھی، بلکہ نفاق اور دھوکے پر مبنی تھی۔ اسے ہم سیاسی چال، موقع پرستی اور استحصال بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سید یوسف نے کہا، الاخوان المسلمون ہی صحوۃ اسلامیہ۔ سید یوسف نے یہ بات کہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 36 پر۔ تو یہ اس طرح سے ان کا نفاق، ان کا دھوکہ، یہ سب کے جو ان کو حکومت مل جائے، سیادت اور قیادت مل جائے، ورنہ یہ ملوکیت اور خلافت یہ سب ساری چیزیں نام لینے کی حد تک ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔